الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن مقدس کے متعلق کتاب اللہ ہونے کا تذکرہ اور اس کے شک اور شبہ سے پاک ہونے کا تذکرہ کیا تھا. شک جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ کلام میں کوئی ایسی بات قابل اعتراض ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کے اندر شک ہونے لگے تو اس کی نفی کی گئی لا ریب فیہ فرما کر. اور دوسرا شک فہم کی کمی عناد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی معاملے کو بات کو سمجھ نہیں پایا یا عناد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے. تو اس کا بیان یہاں آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مقدس رسالت کی دلیل ہے اور رسالت کا مضمون توحید کے مضمون سے اس اعتبار سے جڑا ہوا ہے کہ رسالت مخلوقات کی روحانی تربیت کا ذریعہ ہے. نبوت کے ذریعہ اللہ رب العزت بندوں کی روحانی تربیت فرماتے ہیں. تو رسالت الوہیت کا تقاضا ہے. اس لیے توحید کے بیان کے بعد رسالت کا مضمون شروع کیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت حق پر مأمور ہوتے ہیں. ان کو اس بات دعویٰ کے لیے اور امت کو قائل اور مائل کرنے کے لیے بطور حجت معجزات عطا کیے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ نبی کی ذات کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی وہ خرق عادت عمل جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، نبی کی ذات سے ظاہر ہو،
اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نبی معجزہ نہ دکھائے تو بھی وہ نبی ہوتا ہے۔ نبوت کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے، البتہ معجزہ نبوت کی دلیل ضرور ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے معجزات برحق ہیں۔ تو دعوت اور حجت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا کیے ہیں۔ چنانچہ اصحاب سیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا تو ان کو عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا کیے گئے۔ عصا کو زمین پہ پھینکا تو اژدہا بن گیا، پتھر پہ مارا تو چشمے نکل آئے، اور دریا پہ مارا تو راستے بن گئے، اور ید بیضاء کے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو روشن چمکدار بن گیا۔ تو یہ معجزات عطا کیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب اور حکمت کا زمانہ تھا، تو ان کو مادرزاد نابینے کو بینا کرنا اور کوڑھی کے مرض کو شفا یاب کرنا، یہ معجزات عطا کیے گئے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل بھی عطا کی جو دعوت پر مشتمل تھی، مگر پہلے انبیاء پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے وہ اللہ کے کلام نہیں تھے، اللہ کی کتابیں تھیں، تو اس لیے وہ تحریف اور تبدیلی بھی ان میں ممکن تھی۔ جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، اور قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ چونکہ ہمارے زمانے میں ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بطور معجزہ قرآن عطا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ عربوں میں فصاحت اور بلاغت کا زور تھا۔ قرآن میں چیلنج دیا گیا کہ یہ مقابلے کی جگہ ہے، یہاں آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں کچھ ڈاؤٹ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، تو پھر آپ بھی تو فصیح ہو، بلیغ ہو، صاحب لسان ہو، تم بھی ایسا کوئی کلام پیش کرو نا بنا کے۔ اگر تمہیں اللہ رب العزت کے کلام ہونے میں شک ہے تو اسی کو ارشاد فرمایا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی چیز کے بارے میں شک میں ہو، اس بارے میں کہ مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو فأتوا بسورۃ من مثلی، تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لاؤ اپنے تمام تر حمایتیوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تم بچ جاؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب قرآن نے جب اس طرح کا چیلنج کیا، اور یہ قرآن کا پہلا چیلنج ہے قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننے والوں کے بارے میں، ان کو یہ پہلا چیلنج دیا قرآن نے۔ آپ اندازہ لگائیں جب کافروں کو اتنا بڑا چیلنج دیا گیا تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان کو کتنا جوش و خروش پیدا ہوگا ان میں، اور کتنے ان میں پیچ و تاب آئے ہوں گے۔ تو کیا انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی اس کی مثل پیش کرنے کے لیے کہ قرآن نے اتنا بڑا چیلنج دے دیا ہے؟ اس سب کے باوجود جب وہ قرآن کے مقابل کچھ نہ لا سکے تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اور قرآن میں دعوت اور حجت دونوں جمع ہیں۔ وہ معنی کے لحاظ سے قرآن دعوت ہے، اور بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے قرآن حجت ہے، یعنی اس کی حجیت اس کی ذات میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن کے معجزہ ہونے کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اس چیلنج کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا انجام بیان کیا کہ دیکھیں جہنم کا ایندھن لوگ یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کی مورتیاں ہیں جن کو وہ پوجا کرتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کلام الہی پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو تو جنت نصیب ہوگی۔ تو آگے قرآن کا مزاج ہے، قرآن مقدس کا اسلوب اور طریقہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے جو قرآن کے انداز میں، قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں کفار کا ذکر ہوتا ہے اور ان کو وعید سنائی جاتی ہے تو وہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ محبوب جی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ ایمان والوں کو جو خوشخبری قرآن نے سنائی ہے
ایمان کے تذکرے کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ تو قرآن نے وعملوا الصالحات کی قید کے ساتھ ہی بشارت دی ہے جہاں میں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک مؤمنین جو احکام قرآن کی تعمیل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سناتا ہے یہ قرآن۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل مسلمان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ عمل کیے بغیر جنت نشین ہونا چاہتے ہیں وہ خام خیالی میں مبتلا ہے۔ آج سنبھلنے کا موقع ہے، کل جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو کف افسوس ملنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایمان والوں کو خوشخبری سنائی 4 طرح کی باتیں۔ پہلی بات، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کو باغات عطا کیے جائیں گے جو سدا بہار ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں ہیں، اس لیے وہ سدا بہار ہوں گے۔ دوسری بات، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ جب بھی وہ کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے ان باغات میں سے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، اور لائے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت میں کھانے کے لیے پھل ملیں گے اور ایک ہی صورت کے ہوں گے، صورتیں یکساں ہوں گی مگر ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ لگے گا آم ہے مگر جب کھانے لگیں گے تو امرود کا مزہ بھی آئے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اعمال صالحہ کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری ہے کہ وہاں ان کے لیے جو ان کو بیویاں ملیں گی، حوریں بھی اور دنیا کی عورتیں بھی، وہ سب قسم کی آلائشوں سے پاک ہوں گی، صاف ہوں گی۔ جس طرح عورتیں ہر قسم کی آلائشوں سے پاک صاف ہوں گی، اسی طرح وہ عورتیں رذائل، برے خصلتیں، بری عادات سے بھی پاک ہوں گی، گندے مزاج سے پاک ہوں گی۔ اور اسی طرح وہ مرد بھی جنت میں ان عورتوں کے لیے گندے مزاج سے اور رذائل سے، گندی خصلات سے پاک صاف ہوں گے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی ایمان والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ داخل ہوئے تو پھر ان کو نکال دیا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی باغات میں رہیں گے۔ جب قرآن نے چیلنج کیا اور اس کے مقابلے میں کچھ لا نہ سکے غیر مسلم کافر، تو اعتراض کرنے لگے۔ انہوں نے اعتراض کا انداز بدلا کہ یہ کیسا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تو بڑی ذات ہے، تو اس میں ایسی حقیر اور معمولی چیزوں کا ذکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا محالہ یہ انسان کا کلام ہے، انسان ہی ایسی معمولی چیزوں کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے اس بات سے
کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، یعنی مچھر سے حقارت اور چھوٹائی میں بڑی ہو، جیسے مچھر کا پر دنیا کی تمثیل میں حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کس چیز کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے اور موقع محل کی بات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان مثالوں کے بیان کرنے میں، اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہی ہوتا ہے جو ٹیڑھا ہوتا ہے، جو حد اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ وما یضل بہ، نہیں گمراہ ہوتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین، مگر فسق اور فسق میں زندگی گزارنے والا فاسق، حد اطاعت سے نکلنے والے تین شخص ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن پر کامل ایمان اور قرآن کے ساتھ سچا عشق اور تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن سے سچا تعلق نصیب فرما، ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو قرآن کا سچا وارث بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولادوں کی دولت سے نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو حرمین شریفین کی عبادت بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے سچے اولیاء میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام نیک تمناؤں اور جائز حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم و باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔